بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے کہ پورا قرآن عمل کے لیے آیا ہے، اس میں حروف مقطعات ہیں، کہا جاتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں، تو پھر حروف مقطعات قرآن کا حصہ کیوں؟ جب یہ ایک راز ہے تو راز ہی رہنے دینا چاہیے۔ قرآن کریم مکمل عمل کے لیے آیا ہے، یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں جاننے کے لیے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلق جو آیتیں ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو ماننے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بعض آیتیں ڈرنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے عذاب الہی سے متعلق آیتیں، اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لیے ہوتی ہیں، جیسے رحمت کی آیتیں۔ اسی طرح متشابہات والی آیتیں صرف ماننے کے لیے ہیں، یعنی اس پر ہمارا صرف ایمان ہو، اس کو جانا جائے، یہ ہمارے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہن آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ معنی تو ہے، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے۔ اب آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا حصہ کیوں ہے؟ تو قرآن کا حصہ کیوں ہے، اس کی چند حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 ان کی تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت کرنے میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو اسی طرح الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگرچہ الف لام میم کا معنی سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کے ایسے رازدار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس راز تک رسائی فرشتوں کی بھی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس سے عالموں کے اندر سے غرور نکلتا جائے گا، اس کی آنکھیں نیچی ہوں گی، اس لیے کہ عالم اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا جب وہ قرآن میں بھی ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرے گا تو حروف مقطعات پر آ کر بالکل سلنڈر ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ اس کا علم اللہ اس کے رسول ہی کو ہے۔ اس سے عالم کے اندر عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ بھی کہ حروف مقطعات کو قرآن میں کیوں رکھا گیا جبکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے؟ ان کے معنی تو ہے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اب ہم اس کو نہیں سمجھتے، تو اس حوالے سے یہ بھی اس بات کی طرف دلیل بھی ہے، دلیل بن جائے گی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ جب انسان کا دماغ یہاں جا کے تھک ہار جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو بے ساختہ کہے گا یہ خدا کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لہٰذا حروف مقطعات سے ریلیٹڈ میں سمجھتا ہوں اور بہن اور سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں اپنے دل و دماغ میں نہ پیدا کریں، قرآن کا حصہ ہے، ان کی تلاوت کریں اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ السلام علیکم۔